ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کسی گاؤں میں پہاڑوں کے درمیان چھپی ایک پرانی وادی تھی جسے لوگ خاموش وادی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ وادی اپنی سرسبز و شاداب وادیوں، ٹھنڈے چشموں اور رنگ برنگے پھولوں کے لیے مشہور تھی۔ دن کے وقت یہ وادی جنت کا منظر پیش کرتی تھی، مگر جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوتا، یہاں کی ہر آواز اچانک مدھم ہو جاتی۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی، نہ پانی کے بہاؤ کی سرسراہٹ، اور نہ ہی ہوا کی سرگوشی۔ یہ خاموشی اتنی گہری ہوتی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی نہ دینے لگتی۔ لوگوں کے درمیان کئی افواہیں گردش کرتی تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وادی میں کسی پرانے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک پوشیدہ راز چھپا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ یہاں ایک پراسرار سایہ دار وجود بستا ہے جو وادی کے سکون کا محافظ ہے، مگر کوئی بھی اس راز کی حقیقت کو جاننے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ کہانی کا مرکزی کردار ریاض ایک نوجوان مہم جو تھا جسے پراسرار جگہوں کی تلاش کا شوق تھا۔ وہ ایک بہادر دل اور تجسس بڑی نگاہوں کا مالک تھا۔ اس نے بچپن سے ہی پرانی داستانوں اور افسانوں میں دلچسپی لی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے دادا کی کتابوں میں ایک پرانا نقشہ دیکھ رہا تھا، اس نے خاموش وادی کے بارے میں پڑھا۔ اس کے دل میں وادی کے راز کو جاننے کی جستجو پیدا ہوئی۔ ریاض نے اپنے دو قریبی دوستوں عمران اور سمیہ کے ساتھ خاموش وادی کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ تینوں نے اپنے بیگ میں ضروری سامان رکھا اور سفر پر نکل پڑے۔ رستے میں انہیں پہاڑوں کے پیچیدہ راستے، گہرے جنگلوں اور تیز دریاؤں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ وادی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ خوبصورت اور دلکش تھا۔ سبزہ، رنگین پھول اور ٹھنڈے چشمے ہر طرف بہہ رہے تھے۔ دن کے وقت یہ وادی واقعی جنت کا منظر پیش کرتی تھی، لیکن جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپا، ہر آواز غائب ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے پوری دنیا نے سانس روک لی ہو۔ ریاض نے محسوس کیا کہ اس خاموشی میں بھی ایک چھپی ہوئی صدا ہے، جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ رات کے وقت جاگتا رہا اور ایک عجیب روشنی کی لہر دیکھی جو ایک پرانے ویران درخت کے نیچے سے نکل رہی تھی۔ تجسس نے ریاض کو مجبور کیا اور وہ روشنی کے پیچھے چل پڑا۔ عمران اور سمیہ نے اسے روکا، مگر ریاض کی ضد کے آگے وہ بھی ہار گئے اور اس کے ساتھ ہو لیے۔ روشنی انہیں ایک ویران غار تک لے گئی جو پہاڑ کے اندر چھپا ہوا تھا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی سی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی۔ دیواروں پر قدیم نقوش بنے تھے جن پر نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غار کے درمیان میں ایک پراسرار صندوق رکھا تھا جس کے اوپر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ریاض نے صندوق کو چھوا، ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کے چہرے کے خدود و خال دھندلے تھے۔ سایہ ایک گہری گونجتی ہوئی آواز میں بولا، جو سچائی کی تلاش کرے گا اسے اپنی دل کی خاموشی کو سننا ہوگا۔ ریاض نے اپنے دل کی دھڑکن کو غور سے سنا۔ اسے اپنی اندرونی آواز سنائی دینے لگی، ایک سرگوشی جو کہہ رہی تھی، سچائی ہمیشہ اپنے اندر چھپی ہوتی ہے، باہر کی دنیا محض ایک عکس ہے۔ جب ریاض نے یہ بات سمجھی، صندوق خود بخود کھل گیا۔ اندر کوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ رکھا تھا۔ اس آئینے میں ریاض نے اپنی شناخت دیکھی، ایک ایسا انسان جس کی سب سے بڑی طاقت اس کا سچ، اس کا عزم اور اس کی ہمت تھی۔ آئینہ دیکھنے کے بعد ریاض کے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ جب وہ غار سے باہر نکلے تو وادی کی خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، چشمے گنگنا رہے تھے اور ہوا خوشبو بکھیر رہی تھی۔ وادی کے رنگ اور بھی زیادہ روشن ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وادی نے اپنی قید سے آزادی حاصل کر لی ہو۔ ریاض اور اس کے دوستوں نے سیکھا کہ بعض اوقات سب سے بڑے خزانے کسی مادی شکل میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ خاموشی میں چھپی ہوئی سچائی کو تلاش کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ وادی کا راز تھا،
خاموشی میں چھپی ہوئی سچائی کو تلاش کرنا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔